مسلمان بنایا اور اس پر بڑا احسان کہ حضور کا غلام اور امتی بنایا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو توجہ رہے گی تو انشاءاللہ کام چلتا رہے گا. ذرا بلند آواز سے کہہ دو یا رسول اللہ. سارے رسولوں مننے والے آخو یا رسول اللہ. جہاں رسولوں نہیں منتا تو وہ نہیں کہندا یا رسول اللہ. جہاں منن والا وہ کہندا ہے. کیوں صحابہ بھی کہندے رہے یا رسول اللہ. اور یہاں نہیں کہیں گے تو محشر کے میدان میں کہنا ہی پڑے گا, اتارنا پڑے گا. وہاں آدم صفی اللہ بھی کہیں گے یا رسول اللہ. وہاں نوح نبی اللہ بھی کہیں گے یا رسول اللہ. وہاں ابراہیم خلیل اللہ بھی کہیں گے یا رسول اللہ. وہاں اسماعیل ذبیح اللہ بھی کہیں گے یا رسول اللہ. وہاں موسیٰ کلیم اللہ بھی کہیں گے یا رسول اللہ. وہاں عیسیٰ روح اللہ بھی کہیں گے یا رسول اللہ. وہاں غوث اعظم بھی کہیں گے یا رسول اللہ. وہاں امام اعظم بھی کہیں گے یا رسول اللہ. وہاں محمد رضا بھی کہیں گے یا رسول اللہ. وہاں مجدد الفسانی بھی کہیں گے یا رسول اللہ. وہاں مفتی اعظم بھی کہیں گے یا رسول اللہ. اور ہم اور آپ بھی کہیں گے یا رسول اللہ. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. آج ہی مان جا, مننا ہے آج مان, کل تے مننا پینا, پھر ٹائم نہیں تیرے ہتھانا. اس واسطے اعلیٰ حضرت فرماندے نے آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا. کل نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا. اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. کہڑے دی گل کرتے ہو, کس ذات دی گل کرتے ہو, کس عظمت والی شان دی گل کرتے ہو, کس ہستی دی گل کرتے ہو جنہوں رب نے پکارا مصطفیٰ, چنا ہوا, جنہوں رب نے آخیا مجتبی, میرا برگزیدہ, میرا پیارا, جنہوں رب نے آخیا یا ایوہ النبی, اے نبی غیب دی خبراں دسن والیا. رب کہہ رہے غیب دی خبراں دسن والا ہے. مولوی کہندا ہے بھئی یہ پتہ ہی نہیں. الغرض اسی تسی مسلمان ہاں, سب تو پہلے ساڈا عقیدہ چنگا ہونا چاہیے. جدا عقیدہ چنگا نہیں وہ اتنے بھی چنگا نہیں تو اتنے بھی چنگا نہیں. جدا عقیدہ چنگا ہو گیا اور اتنے بھی شاد تے آباد ہے تو محشر کے میدان بھی خوش تے آباد ہے. سمجھ رہے ہو آپ؟ توجہ ہے. ایمان تازہ ہو رہا ہے, ایمان تازہ ہو کے رہے گا. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے جو ہمیں کلام سکھایا وہی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اور دیکھیں اعلیٰ حضرت نے کہا, فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. منہ چاہیے بھائی دینے واسطے کوئی بندہ ہونا چاہیے, وہی دے سکتا ہے نا. بھکاری کچھ دے سکتا ہے, خزانے کا مالک کچھ دے سکتا ہے. جنہوں رب نے خزانہ دیتا ہوا ہوئے وہ ہر ایک دے سکتا ہے. جنہیں کون روحانیت ہوئے جاؤ مجدد پاک تے درتے, روحانیت کا سمندر ہے سبحان اللہ, تے لے کے آتے ہیں اسی بغداد جاندے روحانیت کا عشق محبت کا سمندر ہے تے لے کے آتے ہیں اسی. مدینے کے تاجدار خود ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین اور آسمان کے تمام خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں. اگر جسے چاہوں اسے تقسیم کر دیتا ہوں. اب اللہ نے میرے ہاتھ میں جنت بھی عطا فرمائی ہے, جسے چاہوں گا جنت میں داخل کر دوں گا. میاں محمد بخش فرماندے نے فضل تیرے نال لوہے تر دے پھٹیاں دے سنگ رل کے کتے بھی جنت جان محمد چنگیا دے سنگ رل کے. جے میں ویکھا عملہ ولے تے کچھ نہیں میرے پلے. جے میں ویکھا رحمت ولے بلے بلے بلے. عدل کری تے تھر تھر کمبن اچھیاں شانہ والے, فضل کری تے بخشے جاسن میرے منہ کالے. دوسری بڑی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ.
برتن ہوئے تو برتن کے اندر ہی آپ دودھ ڈالتے ہو نہیں دودھ؟ میرے پاس جو ہے میں تو اس کو بڑا قیمتی سمجھتا ہوں، آپ کے پاس جو ہے وہ بھی وہی ہے جو میرے پاس ہے، کیا ہے؟ کلمے کا نور، حضور کے نور کا جلوہ۔ قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی دستور نہیں، اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہب مہذب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، توجہ رہے گی ادھر، ہم اور آپ کون ہیں؟ آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کون ہے ہم؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ میں کون ہوں؟ اپنے کو، ہمیں اور آپ کو اپنا پہچاننا ہوگا۔ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے، اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے، تب تک رب کو نہیں پہچان سکتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تب تک رب کو نہیں پہچان سکتے۔ فرمایا من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ بولو، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ گویا کہ کچھ معاملہ ہے تبھی تو فرمایا جا رہا ہے جناب والا یا ایھا الذین آمنوا کا لقب اللہ تعالیٰ نے سابقین انبیاء کرام علیہ السلام کو جب اللہ پکارتا، جب انہیں خطاب فرماتا تو فرماتا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا، لیکن اللہ کی ذات پہ قربان جائیے اور اس نبی کی ذات پہ قربان جائیے۔ مدینے کے تاجدار کے امتی بننے کے بعد، ان کا غلام بننے کے بعد، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، صحابہ کرام کو بھی، اولیاء کاملین کو بھی، ائمہ مجتہدین کو بھی، محدثین کرام کو بھی، مفسرین کرام کو بھی، فقہاء اعظام کو بھی، اغواث کی جماعت کو بھی، اقطاب کی جماعت کو بھی، اوتاد کی جماعت کو بھی، نجبہ کی جماعت کو، فقہاء کی جماعت کو، علماء کی جماعت کو، حاجیوں کی جماعت کو، مدینہ جان والیاں بھی تے مدینہ دی حاضری تو لا کے الصلاۃ والسلام علیکہ کیا کھلان والیاں بھی، ہر کلمہ پڑھن والے نو رب فرما رہا ہے کہ تسی عام نہیں ہو، تسی محبوب دے غلام ہو، تسی نبی دے غلام ہو۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا پہلے نبیاں نو پکار کے کہندا رہا یا ایھا الذین آمنوا، پر وہی لقب حضور دے غلاماں نو پکار کے کہہ رہا تسی ایمان والے ہو۔ بے شک، سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، آپ کو بھی پکار رہا ہے، مجھے بھی پکار رہا ہے۔ کون پکار رہا ہے؟ اللہ پکار رہا ہے، جو زمینوں کا مالک، جو آسمانوں کا مالک، جو کائنات کا مالک، جو موت و زندگی دینے والا ہے، جس کے ہاتھ میں سارا معاملہ ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جس کی ذات ہے وہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ مگر بات اتنی نہیں ہوئی کہ صرف ایمان والے بن گئے، کلمہ تو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب تم صاحب ایمان ہو گئے، اب جو چاہو کرو، اب تمہارے اوپر کوئی فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، کچھ تمہارے لیے اللہ کے محبوب کی سنتیں اور ادائیں بھی ہیں، وہ تمہیں اپنانا ہوگی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے تے بن گئے ہو، ایمان والے تے بن گئے ہو، پر گل اتنے ختم نہیں ہونی، گل اتنے مکھنی نہیں ہے، اگے چلنا پینا ہے۔ آیت کریمہ دے اندر اللہ فرماندا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، او ایمان والے ہو، اتنے ہی رکنا نہیں ہے، اگے سنو گل، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام دے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، اسلام دے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی ہن ہر بندہ اپنا جائزہ لے سکتا ہے، ہر بندہ اپنے آپ نو ویکھ سکتا ہے، اپنا امتحان لے سکتا ہے۔ دوجے دا امتحان لینے واسطے ہر گھڑی کھڑے رہندے ہو کہ ایک کس طرح کر رہا ہے، ایک کی کر رہا ہے، ایک کس طرح اٹھتا بیٹھتا ہے، ایک کی کر رہا ہے، پر کوئی بندہ اپنا محاسبہ نہیں کرتا۔ پر قربان جائیے اولیاء کاملین دی بارگاہ تو، قربان جائیے انہاں دی چوکھتا تو۔ حضرت مجدد الفسانی اپنا محاسبہ کر رہے ہیں، غوث پاک اپنا محاسبہ کر رہے ہیں۔ اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اپنے آپ کا محاسبہ کرو اور دیکھو کہ میں کتنا اسلام کے اندر داخل ہوا ہوں، آدھا ہوں یا پورا ہوں؟ پورا، کیونکہ رب نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، کامیانے کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔
اگر باہر رہے تو مزہ نہیں آتا. اناؤنسر ناراض, خطیب ناراض, مولوی ناراض, عالم ناراض, حاجی ناراض, کمیٹی دا بندہ ناراض. جد اتنے دے شامیانے دے اندر تسی نہیں آئے, باہر کھڑوتے رہے تو سارے ناراض. پر جے شامیانہ محمد دے اندر تسی نہیں آئے, رب راضی ہو جائے گا, رب دا رسول راضی ہوئے گا. تسی بلی نو خوش کر سکتے ہو. اجمیر شریف دا خواجہ توڑے تو راضی ہو سکتا ہے, مجدد پاک راضی ہو سکتا ہے, ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. اس واسطے رب نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں آنا ہے تو پورے پورے داخل ہونا ہے. بے شک حق. ادخلوا فی السلم کافہ, کافہ یہ تاکیدی جملہ ہے کہ پورے پورے داخل ہو جاؤ. اور کافہ میں تقدیر بھی آ گئی ہے اور مد بھی بڑا لایا ہے. کافہ, پورے پورے داخل ہو جاؤ. کوئی ایسا معاملہ نہ رہے جو اسلام سے باہر رہے. تمہارا اٹھنا بیٹھنا, تمہارا چلنا پھرنا, تمہارا لباس پہننا, تمہارا سر کا معاملہ, سر ننگا نہیں ہونا چاہیے, تمہارا بدن ننگا نہیں ہونا چاہیے, تمہارا جسم معاملہ جو ہے سب کا سب معاملہ توجہ میری طرف رہے گی, ادھر ادھر ہلنے کی ضرورت نہیں ہے. جناب والا یہ اسلام کی تعلیمات ہی ایسی ہے جو دل کو بھی بیدار کر دیتی ہے, جگر کو بھی بیدار کر دیتی ہے. شرط یہی ہے وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر ہم نے قرآن کو چھوڑا, ہم نے نماز کو چھوڑا, ہم نے روزے کو چھوڑا, ہم نے بڑوں کی عزت کرنا چھوڑی, ہم نے چھوٹوں پہ شفقت کرنا چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ بولو. سب کچھ ہم نے چھوڑ دیا. لیکن جب ہم اسلام میں داخل ہو جائیں گے, اسلام کے ہر معاملے کو پکڑ لیں گے, فرض کو فرض جانیں گے, واجب کو واجب جانیں گے, مستحبات کو مستحبات جانیں گے, سب چیزوں کو جانیں گے, سب چیزوں کو ان کے وقتوں پہ ادا کریں گے, تو ہم اسلام میں پورے پورے داخل ہو جائیں گے. بے شک بے شک بے شک. کیونکہ آپ سنیں گے تو بات چلتی رہے گی. مضمون آ رہا ہے میرے ذہن میں. جی جی. میں کتاب نہیں پڑھ گیا, میں تو پڑھ کے بولنا چاہتا تاکہ تسی, کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا المؤمن مرآت المومن, مومن مومن کا آئینہ ہے. مومن کا آئینہ ہے. دیوار کے اندر, لکڑی کے اندر کوئی شیشہ دیکھتا نہیں, اپنا چہرہ دیکھتا نہیں ہے. ڈی جے کے اندر, اس کے اندر, کسی اور شامیانے کے اندر, کپڑے کے اندر اپنا چہرہ دیکھتے ہو. لیکن آپ موبائل آگے ان کے اندر زیادہ لوگ دیکھتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ اس میں چلے گئے ہیں, اسی میں دیکھ لیتے ہیں. اندر کیمرے میں دیکھتے ہیں, باہر شیشے میں دیکھتے ہیں. کیونکہ یہ ٹمپریری ہے, یہ گر بھی سکتا ہے. لیکن مومن کا ایمان ہمیشہ قائم رہتا ہے, اس کو بچا کے رکھنا ہے. بے شک. حضور نے فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہے. بے شک. ایک مومن دوسرے مومن تک کے دیکھے اس کو تکے اچھی طریقے سے کہ کیا اس کے چہرے پہ داڑھی بھی سنت کے مطابق ہے کہ نہیں, جی. کیا اس کا لباس اچھا ہے کہ نہیں ہے, اس کا اٹھنا بیٹھنا, اس کا کھانا پینا, اس کا تمام, اس کی رفتار, اس کا گفتار, اس کا تمام معاملہ اسلام کے متعلق, اسلام کے جو ہے اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا خالی مسلمان, خالی ایمان والا بننے سے اور دعویٰ کرنے سے کہ میں نے ایمان لے آیا, میں ایمان لے آیا اللہ پر اور اس کے رسول پر, اسی سے بات نہیں بنے گی. بلکہ اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اب توجہ کہ اسلام اور ایمان میں کوئی فرق ہے؟ مولانا حضرات بھی توجہ ہے. کیا ایمان اور اسلام میں کوئی فرق ہے؟ جڑا اسلام ہے وہ ایمان ہے, جڑا ایمان ہے وہی اسلام ہے. پر کوئی فرق نہیں تو پھر گل اتنے ہی ہو جانی سی کمپلیٹ. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو ٹھیک ہو, تسی چنگے ہو. نہیں, رب نے فرمایا نہیں, باطنی معاملہ, باطنی معاملہ, یعنی کہ ہم نے اللہ کو دیکھا اللہ کو, کس نے دیکھا؟ کسی نے دیکھا نہیں دیکھا, تو اللہ کو نہیں دیکھا پھر بھی مان لیا ایمان ہے. پھر بھی کیا, یہی ایمان ہے. رسول کو دیکھا نہیں پھر بھی مان لیا ایمان ہے. کرامن کاتبین, دو فرشتے لکھ رہے ہیں. کیا کر رہے ہو؟ لکھ رہے ہیں. آپ نے دیکھا
کسی حاجی صاحب نے مکے جا گئے کیا کیوں حاجی بشیر صاحب تو انو بھی نہیں لبا تو مینو بھی نہیں لبا کسی نو لبا ہی نہیں کرامن کاتبین توجہ ہنسنے کی بات نہیں قرآن فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا ہنسیا کٹ کرو تو رویا زیادہ کرو رونا زیادہ کیونکہ اس سے قرب خدا حاصل ہوتا ہے دل کی میل ختم ہو جاتی ہے ہم ساری زندگی ہنستے رہے ہم ساری زندگی کھلکھلاتے رہے ہم ساری زندگی اپنے بارے میں فکر نہیں رکھی ہم نے ہمیں نہیں پتا ہماری قبر کا معاملہ کیا ہوگا قبر کا عذاب اور ثواب دیکھا کسی نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا یہ مان لینا ایمان ہے کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں دفتر میں دیکھا نہیں مان لینا ایمان ہے کیا ہے یہ ایمان ہے اب میں بتاؤں گا اسلام کیا ہے وہ بعد میں پہلے سمجھو ایمان کیا ہے پہلے سمجھو ایمان کیا ہے پل صراط تو پار کوئی نہیں ہویا آجے پل صراط تو پار جانا ہے کہ نہیں بے شک جانا ہے قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ کوئی ذات ایسی نہیں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوئے گا جنہوں پل صراط پار نہیں کرنا پڑے گا بلکہ آرہے پل صراط پار کر کے ہی جنت میں جانا پڑنا بے شک اگر جو جنت میں جانا ہے تب بھی پل صراط پار کرنا جنت کا حقدار ہوگا تو کر جائے گا حدیث پاک میں آیا ہے توجہ حدیث پاک میں آیا ہے فرمایا گیا حدیث پاک میں کہ بعض ایسے گزریں گے جیسے بجلی چمکتی ہے سبحان اللہ بجلی کی چمک ہوئی اور وہ گزر گئے آپ کہتے ہیں لائٹ آئی یا آسمانی بجلی چمکتی ہے کتنی دیر رکتی ہے فرمایا بس اتنا ہی پتہ لگے گا وہ اس پار سے اس پار ہو جائیں گے اس پار سے اس پار ہو جائیں گے اور ان کو حضور دعائیں دیتے ہوں گے اور وہ کہتے فرماتے ہوں گے ربی سلم امتی ربی سلم امتی اور کچھ ایسے گزریں گے پل صراط سے آج تصور ختم ہو گیا آج معذرت کے ساتھ ہمارے خطیبوں کا بھی یہ تصور ختم ہو گیا کیونکہ وہ سوچتے ہیں بس جی ہم حضور سے محبت کرتے ہیں عشق کرتے ہیں تو کچھ بیچارے کہندے نے بھائی اسی تو بڑے نمازی بن گئے اور انہوں نماز کا طریقہ ہی نہیں آیا خیر اس موضوع پہ آگے گفتگو کروں میں لیکن چونکہ قبر چل رہا ہے پل صراط سے گزرنا ہر ایک کو ہے ہاں اور کچھ کا گزرنا ایسا ہوگا جیسے گھوڑا تیز رفتار میں دوڑتا ہوگا گھوڑا تیز رفتار میں دوڑتا ہوگا اور کچھ کا گزرنا پل صراط سے ایسے ہوگا جیسے تیز بندہ دوڑ کے نا پل پار کر رہا ہو اس طرح دوڑ کے بندہ تیزی میں اسی طریقے سے کچھ کا گزرنا ایسا ہوگا وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوگا آہستہ آہستہ چلتا ہوگا کچھ ایسے ہوں گے جیسے بیمار چل رہے ہیں تھک رہے ہیں چل رہے ہیں تھک رہے ہیں چل رہے ہیں کچھ پل صراط سے ایسے گزرتے ہوں گے جو بالکل نہیں اور لاغر اور کمزور طریقے سے چلتے ہوں گے اور کچھ تو وہ ہوں گے جیسے پل کے بعد جائیں گے پھر گرتے جائیں گے اٹھتے جائیں گے گرتے جائیں گے اٹھتے جائیں گے اس طریقے سے ان کو ایک ٹائم لگ جائے گا مسافت لگ جائے گی یہ ہے پل صراط اور پل صراط کون سا ہے تلوار سے زیادہ تیز تلوار سے زیادہ بولو یار بال سے زیادہ باریک بال سے زیادہ باریک اس سے گزر کے جانا ہے غمزدوں کو رضا مزدہ دیجیے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی لیکن نبی سے بن کے تے دیکھو بنے کدی کدو اسی ہم نبی کے طریقے پہ چلے کب حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں میری دل کی خوشی نماز میں پردہ کوئی نہیں جنت کوئی اتنی سستی نہیں ہے جتنی تسی سمجھ رہے ہو جنت جان واسطے جنتیاں والے کام کرنے پڑے جنتیوں والے کام کرنا ہوں گے صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو رابعہ بصریہ کو دیکھو ایک عورت ہے خاتون ہے لیکن اپنے گھر کی عورتوں کو بھی دیکھو بچیوں کو دیکھو بیویوں کو دیکھو اپنی بیٹیوں کو دیکھو اور خود اپنے آپ کو دیکھو کہ ہم کتنے نمازی ہیں رابعہ بصریہ تب تک سوتی نہیں تھی آرام ہی نہیں کرتی تھی جب تک 1000 رکعت نفل نہیں پڑھتے تھی سمجھ رہے ہیں آپ کس دنیا میں کھوئے ہو اپنی ذمہ داریاں بھول چکے ہو ہم بھول چکے ہیں ہم نے سارا فراموش کر دیا سب کچھ بھول گیا ہم
فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے، کیوں بھائی اسلام میں پورے پورے داخل ہو جائے۔ آپ کو گھر کی فکر بھی ہوگی شاید، پر گھر تو اتنے رہ جانا ہے، ہندوستان بھی اتنے رہنا، قبرستان چل جانا ہے بعد میں۔ یہ قبرستان جانتا ہے کوئی ویزا ٹکٹ لگن والا ہر بندے دی ہے، کوئی مشکل نہیں، ہر ایک نے جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، گل میری سنو توجہ نال، یہ سوچو ہماری آخرت بن رہی ہے، جہاں ذکر خدا ہو رہا ہے وہاں رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، بے شک، اور تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ ہماری آخرت اچھی ہو جائے تو اس سے بڑا کیا ہوگا؟ چھوڑ دو کاروبار آج تھوڑی دیر کے لیے، 1 گھنٹہ بیٹھ نہیں سکتے آپ، ذہن آپ کا کہیں اور ہوگا تو آپ کے پلے نہیں کچھ پڑے گی، وہ فیض نہیں ملے گا جو ملنا چاہیے، جو قرآن نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جو حدیث نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب میں نے عرض کیا کہ ایمان کے تعلق آپ نے میزان کو، ترازو کو نہیں دیکھا، جہاں ہمارے اعمال کو تولا جائے گا وہ آپ نے نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی آپ ایمان لاتے ہیں، مانتے ہیں یہ ایمان ہے۔ یہ کیا ہے؟ میں نے کیا کہا تھا قاری صاحب کہ ایمان اور اسلام، تو میں ایمان ہی سمجھا رہا ہوں، ابھی کیا سمجھا رہا ہوں آپ کو؟ ایمان، ابھی تو اسلام سمجھانا ہے، ابھی تو اسلام ہے۔ قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بے شک، توجہ سے سنیں گے نا؟ فرمایا ایمان یہ ہے کہ آپ ثواب اور عذاب، آپ نے قبر کا دیکھا نہیں، پھر بھی ڈر رہے، مان رہے ہیں، اور جو مانتے ہیں وہ ایصال ثواب بھی کرتے رہتے ہیں، سمجھ رہے؟ جو مانتے ہیں وہ ایصال ثواب بھی کرتے رہتے ہیں، ان کو پتا ہے ماننا ہے، تو یہ ایمان ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے، اور نہ ماننا یہ ایمان، یہ بے ایمانی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایمان ہے ماننا، اور نہ ماننا یہ بے ایمان ہے۔ یہ کیا ہے؟ بے ایمان ہے، سمجھ رہے آپ؟ جی جی، بے ایمان ہے۔ تو درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلی علیہ وسلم وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قبر، حشر، نشر، پلسرات، فرشتوں کو دیکھا نہیں، پھر بھی مان رہے ہیں۔ اسرائیل نو ویکھا کسا نے نہیں، پھر بھی کہتے اسرائیل روح قبض کر کے لے گیا۔ آمنت باللہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آج لوگ یہ ہمارے علماء بھی پڑھاتے ہوئے ڈرتے ہیں میری شان کٹ جانی، میں سکتے ایمان پڑھاواں، میں تو بہت بڑا محدثہ، بہت حدیث پڑھاؤں گا، بخاری شریف پڑھاؤں گا، میں تو حضور کا معجزہ بیان کر کے 4 نعرے لگوا دوں گا، بلے بلے ہو جائے گی۔ میرے لوگوں مزاج بدلو، میرے دوستوں رفیقوں مزاج بدلو، علماء بھی مزاج بدلیں اور تم بھی مزاج بدلو، خالی اس سے کام نہیں چلے گا۔ یہ معجزہ تو سناتے آئے ہیں مقررین، اور ہم بھی سناتے ہیں اور آپ بھی سنتے ہیں کہ نبی نے عصر کی نماز جب علی کی قضا ہوئی تو سورج کو پلٹا دیا۔ کس کو؟ سورج کو پلٹایا، مگر کیوں پلٹایا؟ علی روئے کس کے لیے تھے؟ نماز کے لیے۔ کس کے لیے روئے تھے؟ آپ کہاں روتے ہو؟ حضور نے فرمایا میری محبت میں تیری نماز قضا ہوگی۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ کی محبت میں نماز قضا ہوگی، کیا ہوگی؟ نماز قضا ہوگی۔ تو حضور نے فرمایا چل میرے علی کوئی گل نہیں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جے نماز واسطے تو اتنا فکر مانتا ہے میں سورج نو واپس لے آؤں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت وزیر اعظم ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہی مسلک اعلی حضرت ہے۔ ہمارے علماء میں بھی کچھ ایسا رہا معذرت کے ساتھ، اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا تھا کہ خالی یہ معجزہ سنا لینا اور سن لینا، کہ انہاں دی کی گل کرنی ہے، انہاں نوں تے بیچارے پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور تیمم کرنے والا سی نا کوئی بابا انہیں کہ چل تیمم کر لیں، پر رنگت صبح صبح پوچھتا ہے اپنی گھر والی کو ہے نور آیا کیڑا آیا، چٹا آیا کہ کالا؟ کالا سی ہونے سے چڑھے۔ بہت سارے نمازی ایسے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ تم خالی حضور کے معجزات بیان کرو، سورج کو واپس کرنا معمولی بات
نہیں ہے। सूरज को वापस नबी ने अली के लिए किया, किस वजह से? नमाज के लिए। किसके लिए? नमाज के लिए। मौजज़ा सुन के तो खुश हो जाते हैं, मेरे नबी की अदाएं हैं। मेरे नबी का मौजज़ा तो ये है, ये तो छोटा मौजज़ा है मेरे नबी का। चांद के 2 टुकड़े किए, ये भी मेरे नबी का उनकी जात की निस्बत से छोटा मौजज़ा है। उनकी जात की तरफ निस्बत करते हुए हर मौजज़ा छोटा है, उनकी जात की तरफ निस्बत करते हुए उनके इख्तियार की तरफ। मेरे नबी का मौजज़ा ये कितना अजीम है कि जा रहे हैं अर्श अजीम पर, पहला आसमान छटिया, दूजा फड़िया, तीजा फड़िया, सारे आसमानों के दरवाजे खुल गए। रब ने फरमाया महबूबा की लेके आया है, तोहफा की लेके आया है। अर्ज किया तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबात, ए अल्लाह तमाम कोली फैली बदनी इबादतें तेरी बारगाह में तोहफा लेके आया हूँ। क्या लेके आया हूँ? इबादतें तोहफा लेके आया हूँ, इबादतें तोहफा लेकर आया हूँ। रब ने फरमाया जब तू इबादतें तोहफा लेकर आया है, जाओ आज तुम जो है नालेन समेत, जूती समेत अर्श पे आ गए हो। ये बड़ा मौजज़ा है मेरे मुस्तफा दा कि जूती उतारने की जरूरत नहीं पई कि अर्श पे भी जाके 7वें आसमान के ऊपर सिदरतुल मुंतहा के पास जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे और आपके नबी जब ला रहे हैं तो नमाज ला रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। तो रब ने फरमाया जब इबादतों का तोहफा लेकर आए हो तो अब मैं तुम्हें नबी मैं तुम्हें एक तोहफा दे रहा हूँ। वो तोहफा ये है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। या नबी सलामु अलैका, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। ए नबी तुम पर सलाम हो, ए नबी तवज्जो, तुम पर सलाम हो, ए नबी तुम पर सलाम हो। सलाम रब भेज रहा है। आज का मुल्ला मौलवी छोड़ रहा है और छुड़ाना चाहता है। आप नमाज के अंदर भी सलाम भेजें, नमाज के बाहर भी सलाम भेजें। नमाज के अंदर भी फातिहा पढ़े, सुनियो खाली बार ना पढ़ा करो दुरूद, नमाज के अंदर भी दुरूद पढ़ा करो, क्योंकि दुरूद तो तुम्हें अल्लाह के नबी ने तोहफा दिया है। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। तो खैर फरमाया ईमान का ताल्लुक गैबी उमूर से है। ईमान का ताल्लुक उन मामलात से है जो नजरों से पोशीदा। समझ गए? अब उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, कुरान और हदीस की मुताबिकत हो रही है। कुरान की आयत पढ़ी मैंने, अब हदीस का सुनो। फरमाया ईमान का सुन लिया आपने, अब दूसरा इसका जो है दूसरा मकाम सुनो। दूसरा है इस्लाम। उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। कैसे दाखिल हो जाओ? पूरे पूरे। तो अब एक दिन जिब्रील अमीन आए। किसकी बारगाह में आए? मेरे और आपके नबी की बारगाह में जिब्रील अमीन आए। और सुभान अल्लाह, कौन आए? जिब्रील अमीन आए अल्लाह के नबी की बारगाह में। हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं कुछ सवाल करके आपसे जवाब लेना चाहता हूँ। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील सवाल पूछो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह मल ईमान, ईमान क्या है? ईमान क्या है? तो आपने फरमाया अल्लाह को मान, रसूल को मान, आखिरत को मान। ये सारे मामला जो मैंने इजमाली तफसीली बयान कर दिए, यही सारा फरमाया। इस चीज को, फरिश्तों को मान, ये सब क्या है? बोलो, पीछे तक बोलो, क्या है ये? ईमान। दूसरा सवाल किया या रसूल अल्लाह मल इस्लाम, इस्लाम क्या है? दूसरा सवाल क्या किया? इस्लाम क्या है? तो आपने फरमाया इस्लाम ये है कि तू 5 नमाजों की पाबंदी कर। 5 नमाजों की पाबंदी कर। क्यों पारी पैंदी है थोड़े से? कहाँ कट बोलते हो? हाँ, फरमाया कुरान पाक के अंदर फरमाया कि मुनाफिकों पे नमाज भारी है। नमाज जो है मुनाफिकों पे, किस पे? मुनाफिकों पे। हाँ, मुनाफिक पता कौन सा तबका है? एक है ईमान वालों का, बीच में है मुनाफिकों का, और साइड पे है काफिरों का। समझ रहे हैं? और फरमाया जो मुनाफिक बन जाए, इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, मुनाफिकों को जहन्नम के सबसे निचले तबके में डाला जाएगा। जैसे छोटी छोटी लकड़ियों को डाला जाता है, उसके ऊपर बड़ी, उसके ऊपर बड़ी, फिर आग सुलगाई जाती है, वो छोटी लकड़ियां आग को। हाँ, याद रखना, खाली इश्क का दावा मत करो।
आला हजरत का नाम बदनाम मत करो, गौसो ख्वाजा का नाम बदनाम मत करो, और ये भी मत कहो फलाने पीर तू बैत हो गया जी उन्हें बेड़ा पार ला देना। वो पीर केड़ा पीर है जरा पीर ਤੁਹਾਨੂੰ बख्शा देगा, और आप फंस गए तुसी कितू ਤੁਹਾਨੂੰ कितू ले लिए जाएगा। पीर भी वही है जो मुजद्दिद अल-फसानी जैसा हो या उनके नक्शे कदम पर चलने वाला हो। पीर भी वही है जो शरीयत भी जानता हो, तरीकत भी जानता हो, खाली दंगोसले करने वाला पीर नहीं, चाहे वो पीर के घर में ही पैदा क्यों ना हो जाए, चाहे वो सैयद के घर में क्यों ना पैदा हो जाए। समझो, आज कहते हैं ये बड़ा फकीर है, कड़ी हाल है, कोई फकीर नहीं, अपना अमल कम आएगा भाई। ठीक है, बैत है कुरान में, बैत के लिए भी शर्तें हैं, उसका सुन्नी सही अकीदा होना जरूरी है। बद अकीदा भाभी किस्म का ना होवे, भाभियां को न्याज लबे उठे भी चल जावे, सुबह गुलियां को लबे उठे भी, जितने लब गई न्याज से उठे टुर जावे, वो पीर नहीं। पीर तो वो है जो सुन्नी सही अकीदा हो। बोलो यार, मुत्तफिक नहीं हो क्या? ये मैंने अपने घर से थोड़ी कह रहा हूँ, किताबों में देखो, आपके कानून शरीयत है किताब है, हज़रत अल्लामा शमसुद्दीन जौनपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि नब्बरल्लाहु मरकज़हू, समझे, उन्होंने लिखा है। और उन्होंने ही लिखा नहीं बल्कि बाहर शरीयत में सदरुल शरिया ने भी लिखा, दीगर ऊपर की जो अरबी किताबें उनमें भी लिखा, उन किताबों में भी लिखा जिनको भाभी भी पढ़ता है सुन्नी भी पढ़ता है। जी कुरान को भाभी भी पढ़ता है सुन्नी भी पढ़ता है, पढ़ता कि नहीं? लेकिन यही कुरान है, युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही। यहाँ तो कहोगे यार ये मेरा अपना है, चल इसको मान लूंगा, ये मेरे काम आ जाएगा, इसकी मान लूंगा, इसकी मत मान, अपने बेटे की मत मान, अपने बाप की वैसी बात मत मान जो शरीयत के खिलाफ हो। मानना है तो वो मान जो शरीयत के मुताबिक हो। बेशक माँ बाप, जब बच्चा मर जाता है किसी का, माँ बाप मर जाते हैं, कब्रिस्तान में छोड़ आते हैं, क्यों हाजी साहब? कब्रिस्तान में जब छोड़ आते हैं तो वापस जाते हैं कोई? जाता है कोई? कहाँ जाते हैं आप? अंधेरी कोठरी, मनु मिट्टी ऊपर डाल के आ जाते हैं, दाएं भी मिट्टी, बाएं भी मिट्टी, सिरहाने भी मिट्टी, फांसी भी मिट्टी, सारी तरफ मिट्टी ही मिट्टी। अब मैं आपको आखिरत की बातें सुना रहा हूँ तो आप शायद नाराज हो रहे हैं कि खुश हो रहे हैं, लेकिन इसी की जगह अगर मैं सुनाता, इधर बाजू मार देता, ये मौजज़ा वो मौजज़ा, तो ये शफाअत कराएंगे नबी हमारी, तो खुश हो जाएंगे, हो जाते ना। सुन्नियत ये नहीं है, शफाअत भी हुजूर हमें अता फरमाएंगे, लेकिन गुलाम होंगे हुजूर के तब। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, बेशक दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने बढ़कर गले से लगाया, इजाबत ने बढ़कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, बड़ी नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद फरीद शाह साहब मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। तो जिब्रील अमीन ने कहा या रसूल अल्लाह, किसने? बोलो। आज मौलवी कहते हैं ये जमाती ममाती, ममाती का मतलब पता किया? बादल हयाती वल ममात, और दुरूद निजात भी पढ़ देना। ममात का माना है मौत, जरा इतने मर जाएगा, उससे तो मरना ही मरना है। तो मरना भी दो तरह का है, एक ईमान वाला मरना तो एक बेईमानी वाला मरना। मेरी बात सुनो, किसी मौलवी किसी जमात ने तुम्हें बख्शवाना नहीं, बख्शवाने के लिए महशर के मैदान में तमाम अंबियाए किराम भी कहेंगे या अल्लाह अब तेरी बारगाह में जबान नहीं खोल सकते, सब के सब लपकते हुए आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम तक सब के सब हुजूर के दर पे आ जाएंगे। लेकिन मेरे और आपके नबी पुकारते होंगे जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, अना लहा, इतना तुसी घबराते क्यों, तुसी डरते क्यों, तुसी नमाज पढ़ते रहो, वुजू करते रहो। हुजूर ने फरमाया जो वुजू करने वाले होंगे, इतनी सफ़े होंगी महशर के मैदान में, इतनी कसीर तादाद होगी लोगों की,
لیکن میرے امتی کیسے پہچانے جائیں گے؟ صحابہ نے سوال کیا ہوگا کیسے پہچانے جائیں گے؟ میرے آقا نے حدیث میں فرمایا ایسے پہچانے جائیں گے جو میرے غلام اور میرے امتی ہوں گے، وہ وضو کرتے ہوں گے، ان کا چہرہ بھی چمکتا ہوگا، ان کا ہاتھ بھی چمکتا ہوگا، مسا سر کا کیا ہوگا، ان کی پیشانی بھی چمکتی ہوگی اور ان کے پیر بھی چمکتے ہوں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور کا غلام بن کے دیکھ، نبی کا غلام بن جا، نمازی بن جا، بے برکتی ختم ہو جائے گی، بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ دنیا کا عزت دار انسان تو بن جائے گا، مالدار انسان تو بن جائے گا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کرسی کسی سے پیٹ نہیں ہے، زمین یہ اللہ پاک کی ہے، یہ کسی کے باپ کی نہیں ہے۔ آسمان بھی خدا نے بنایا، زمین بھی خدا نے بنائی۔ اس وقت مسلمان گھبراتا پھر رہا ہے، پریشان ہے، کوئی ہمیں کوئی ایذا پہنچانے والا، کوئی موذی نہیں ہو سکتا ہمارے لیے، کوئی نقصان نہیں دے سکتا مجھے اور تجھے۔ فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ گھبرانا نہیں، رنجیدہ نہیں ہونا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، غربت سے مایوس نہ ہونا، کمزوری سے مایوس نہ ہونا۔ غیر تعلیم شدہ ہو تو اس لیے غیر تعلیم ہو، تعلیم شدہ ہو جانا کامیاب بن جاؤ گے، نمازی بن جانا کامیاب ہو جاؤ گے۔ تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، کرسی پہ بیٹھنا چاہتے ہو، حکومت تمہارے قدموں میں گرائے گی، وزارت تمہیں ملے گی، امارت تمہیں ملے گی، دولت تمہیں ملے گی، شان و شوکت تمہیں ملے گی، پردھان بھی تو بن جائے گا، سب کچھ بن جائے گا، عزت دار شوکت دار بھی تو بن جائے گا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تیری منت، تیری مراد، تیرے دل کی تمنا پوری کیتی جائے گی۔ شرط ایک کوئی ہے، ان کنتم مومنین، مومن تے مسلمان تے بن کے دے، مومن بن کے دے۔ اگر مومن بن گیا بیڑا پار ہے۔ اور مومن کون ہوتا ہے؟ جو 5 نمازوں کا پابند ہوتا ہے۔ تو میرے نبی سے سوال کیا کس نے؟ جبریل امین نے۔ کہا یا رسول اللہ، توجہ ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، ان کا دیدار روز کرتے رہتے ہو، آج ساڈا ہی کر لیتے چنگی گل ہے۔ سمجھا؟ پڑھو تو مشکل اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ پر لا الہ الا مولوی کہتا ہے کہ جبریل پڑھے
جبریل کو نو پڑھے نبی اور اتنے جبریل پڑھنا آیا بے ادب نہیں بیٹھے، جبریل بیٹھے با ادب. اس لیے ہم صلاۃ میں اگر ایسے دو دانوں بیٹھ جائیں لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ نبی کی بارگاہ میں دو دانوں بیٹھا. جبریل امین حدیث میں فرمایا ایسے زانوں سے زانوں ملا کے